تمام کلیسیا جو مجھے پی پی سی چینل پر دیکھ رہی ہے، میری طرف سے آپ سب کو سلام۔ میں آپ کی ہوسٹ میری۔ آج ہم اپنی پی پی سی چینل کی ٹیم کے ساتھ بائبل بلیور چرچ گرین ٹاؤن، آج ہم ان کے چرچ کی ریکارڈنگ کے لیے آئے ہیں، اور یہ چرچ کی جو خوبصورت کوائر ہے ہم ان سے گیت بھی سنیں گے، اور جو اس چرچ کے چیئرمین ہیں پاشی یوسف خان، ان سے ہم خدا کا زندہ کلام بھی سنیں گے۔ اور میرا ایمان ہے کہ ہم گیتوں کے سننے اور کلام کے سننے سے بہت زیادہ برکت حاصل کریں گے، اور آپ دیکھتے رہیں پی پی سی چینل۔ پی پی سی چینل آپ کا اپنا چینل۔ سب کو سلام۔ آئے ہم خداوند کی عبادت شروع کرتے ہیں، اور بائبل مقدس میں سے ہم زبور 145 اور اس کی 5 آیت تک تلاوت کریں گے۔ سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں۔ خدا کے زندہ کلام میں یوں لکھا ہے، اے میرے خدا، اے بادشاہ، میں تیری تمجید کروں گا اور ابدالآباد تیرے نام کو مبارک کہوں گا۔ میں ہر روز تجھے مبارک کہوں گا اور ابدالآباد تیرے نام کی ستائش کروں گا۔ خداوند بزرگ اور بے حد ستائش کے لائق ہے، اس کی بزرگی اطراق سے باہر ہے۔ ایک پشت دوسری پشت سے تیرے کاموں کی تعریف اور تیری قدرت کے کاموں کا بیان کرے گی۔ میں تیری عظمت کی جلالی شان پر اور تیرے عجائب کام پر غور کروں گا۔ آمین۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ سب بیٹھے، ہم چھوٹی سی دعا کریں گے۔ خداوند تیرا شکر کرتے خوبصورت دن کے لیے، تیری وفاداری کے لیے جو تو ہم سے کرتا رہتا ہے۔ خداوند رات بھر کی مدد و حفاظت کے لیے خداوند آج ہے خداوند سبت کے دن میں تو نے زندگی سے تندرستی بخشی۔ ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خدا، اسرائیل کے خدا، ہم پر رحم کرنے والے باپ تیرا شکر کرتے ہیں، کیونکہ تو اپنے لوگوں کو اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے تاکہ تیری پیاری ہیکل میں آ کر تیرا شکر ادا کر سکے۔ تیرا شکر ہو، تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں خداوند۔ جتنی بھی دیر ہم تیری پیاری ہیکل میں ٹھہرے تو ہمیں برکت دینا ہے خداوند۔ بچوں کے ساتھ تو اے خداوند، جس طرح یہ ساز بجائے، گیت کرے، پرستش کرے، وہ ساری پرستی تیرے سامنے باخور کی مانند پہنچے۔ سب کے ساتھ ہو، سب کو برکت دے۔ دعا کو سن اور قبول کر تیرے ہی نام سے مانگتی ہوں، آمین۔
इसी तरह हम बाइबल बिलीवर चर्च की क्वायर के साथ मिलकर एक और ज़बूर गाएंगे। ज़बूर 18। आपे ऊपरों हाथ वधा के मैनू रब बचावेगा। हालेलुया।
سر کو جھکائیں گے, آنکھیں بند کریں گے اور بھائی سلیم سے درخواست ہے کہ وہ سامنے آئے اور دعا میں رہنمائی کو محسوس کریں. قدوس مہربان خدا, میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں آج کے اس خوبصورت دن کے لیے, زندگی کے لیے ہوئے تمام نعمتوں برکتوں کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں. خداوند تو بڑی برکت دینا, تو بڑی سہایتا کرنا, تو اپنی پناہ میں رکھنا کہ تیرے نام کو عزت, تیرے نام کو جلال دے سکے. یسوع تیرا شکر ادا کرتا ہوں. خداوند شکر گزاری کرتے ہیں خداوند خدا آج کے تیرے پاک کلام کے وسیلہ سے. خداوند خدا تو ہم سب سے ہم کلام ہونا. خداوند تو بڑی برکت دینا, تو اپنے ذوالحال کے لیے کثرت استعمال کرنا. خداوند محنت کرتا ہوں کوائر کے لیے, سازوں کے لیے, بازوں کے لیے. خداوند اے خدا تو ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے ورشپ کرتے ہیں. اے خدا تو آسمان چھوڑ کر زمین پر آ جاتا ہے. خداوند اے خداوند اس وقت تیرا تخت لگا ہوا ہے, تو تخت نشین ہے. یسوع تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں. خداوند کوائر کو بڑی برکت دینا, تیرا ابر چھایا رہے. یسوع تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں. خداوند دعا کرتا ہوں تیرے مقدمہ کے لیے. خداوند خدا جس وقت میٹنگ لیڈ کر رہی ہے, خداوند تو اپنی بندے کو بڑی ترتیب دینا, تو ترتیب کا بادشاہ ہے. تو تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں. خداوند اے خداوند کو اس طرح محنت کرتا ہوں تیرے خادم کے لیے. خداوند خدا جس کے پاس تیرے پاک روح کی غذا ہے, تو اپنے بندہ کو سر سے لے کر پاؤں کی طرف تک چھو لینا. خداوند بڑی برکت دینا. خدا تو بندہ تیرا بولے, تیرا پاک روح اس میں اوپر بولے, تیرا پاک روح اس کو گاڑی کرے, تیرا پاک روح ایک منٹ بھی اس سے جدا نہ ہو. یسوع تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں. خداوند جتنے لوگ خداوند خدا تیرے کلام کو رسیو کریں, سبھی کو بڑی برکت دینا. خداوند یہ کثرت سے استعمال کرنا. یسوع تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں. خداوند اے خدا دعا کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے. خداوند خدا فیصل آباد کے لوگوں کے لیے, عیسیٰ نگری کے جرم والوں کے لیے دعا کرتے ہیں. خداوند جو اس وقت بے گھر ہیں, اے خدا تو غم میں ہیں, خداوند تو ان کو تسلی دینا. خداوند ان کی رہنمائی اور حفاظت کرنا. خداوند تو اپنی پناہ میں رکھنا کہ تیرے نام کو عزت, تیرے نام کو جلال دے سکے. یسوع تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں. خداوند اے خداوند خدا تو ایک ایک روح کو چھونا, ایک ایک روح کو بیدار کرنا, تو اپنے کلام کے وسیلہ سے تیار کرنا. خداوند تیرے نام کی مدد سرائی ہو. میٹنگ سے شروع سے لے کر تو آخر تک تو بڑا ہمارا ہادی اور رہنما بننا. خداوند ہماری دعا کو سن قبول کر, تیرے زندگی اور پھر نام سے مانگتا ہوں. آمین. تو خداوند کے حضور نیا گیت گاؤ اور مقدس کے مجمع میں اس کی مدح سرائی کرو. آمین.
آئے ہم خدا کے زندہ کلام میں سے تلاوت کریں گے یوحنا 15 باب اور اس کی 18 آئے 27 سے درخواست ہے وہ سامنے آئے اور خدا کے زندہ کلام میں سے تلاوت کریں گے. میری طرف سے آپ سب کو اسلام. میرے ساتھ نکالیے یوحنا 15 باب اس کی 18 آیت. اگر دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے تو تم جانتے ہو کہ اس نے تم سے پہلے مجھ سے بھی عداوت رکھی ہے. اگر تم دنیا کے ہوتے تو دنیا اپنوں کو عزیز رکھتی، لیکن چونکہ تم دنیا کے نہیں بلکہ میں نے تم کو دنیا میں سے چن لیا ہے، اس واسطے دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے. جو بات میں نے تم سے کہی تھی اسے یاد رکھو کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا. اگر انہوں نے مجھے ستایا تو تمہیں بھی ستائیں گے. اگر انہوں نے میری بات پر عمل کیا تو تمہاری بات پر بھی عمل کریں گے. لیکن یہ سب کچھ وہ میرے نام کے سبب سے تمہارے ساتھ کریں گے، کیونکہ وہ میرے بھیجنے والے کو نہیں جانتے. اگر میں نہ آتا اور ان سے کلام نہ کرتا تو وہ گناہ گار نہ ٹھہرتے، لیکن اب ان کے پاس ان کے گناہ کا عذر نہیں. جو مجھ سے عداوت رکھتا ہے وہ میرے باپ سے بھی عداوت رکھتا ہے. اگر میں ان میں وہ کام نہ کرتا جو کسی دوسرے نے نہیں کیے تو وہ گناہ گار نہ ٹھہرتے. مگر اب تو انہوں نے مجھے اور میرے باپ دونوں کو دیکھا اور دونوں سے عداوت رکھی. لیکن یہ اس لیے ہوا کہ وہ قول پورا ہو جو ان کی شریعت میں لکھا ہے کہ انہوں نے مجھ سے مفت عداوت رکھی. لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی روح حق جو باپ سے صادر ہوتا ہے، تو وہ میری گواہی دے گا اور تم بھی گواہ ہو کیونکہ شروع سے میرے ساتھ ہو. آمین. پاک کلام کے پڑھ سن جان پر خدا کی خاص برکت ہو.
ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ प्यार करता है। आए हम सब अपने कदमों पे खड़े होकर ये गीत गाएंगे।
آئے ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے ایک اور تلاوت کریں گے، رومیو 8 باب اور اس کی 31 آیت۔ سارا سے درخواست ہے کہ وہ سامنے آئے، خداوند کے زندہ کلام میں سے پڑھے۔ میری طرف سے آپ سب کو سلام۔ میرے ساتھ نکالی نئے احکام میں سے رومیو اس کا 8 باب اور اس کی 31 آیت۔ بس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں؟ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالہ کر دیا، اور اس کے ساتھ اور چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا؟ خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا؟ خدا وہ ہے جو ان کو راست باز ٹھہراتا ہے۔ کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی اٹھا اور خدا کی دائنی طرف ہے اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار؟ چنانچہ لکھا ہے کہ ہم تیری خاطر دن بھر جان سے مارے جاتے ہیں، ہم تو ذبح ہونے والی بھیڑوں کے برابر گنے گئے ہیں۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جان پر خدا کی خاص برکت ہو، آمین۔
मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक हैं वो जो रहम दिल है, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे। खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बढ़ा है, इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। आमीन। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की ख़ास बरकत हो। अब हम सुनहरी टाइम में पहुंच चुके हैं और खुदाम के ज़िंदा कलाम को हम सुनेंगे। उसकी तैयारी के लिए हम एक कोर्स गाएंगे बाइबल बिलीवर चर्च के साथ मिलकर।
खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मैं बाइबल बिलीवर चर्च मिनिस्ट्री ग्रीन टाउन चर्च का पास्टर हूँ और मैं शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद ने आज फिर ये टाइम बख्शा ताकि हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम को सीखें। और मैं शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों को जो देख रहे हैं और जो यहाँ पर चर्च के अंदर बैठे हुए हैं। मेरी खुदावंद से इल्तिजा है कि खुदा का कलाम आपकी ज़िंदगियों में ठहरे। खुदा के कलाम के वसीला से आपके ख़ानदानों को, आपके मुल्क को, आपके शहर को, आपके महल्ले को बरकत मिले। और हमारा ईमान है कि जब खुदावंद का कलाम खुलता है तो जुए बंधन टूटते हैं, कौमें आज़ाद होती हैं, मुल्क बरकत पाते हैं और खुदा का नाम जलाल पाता है। तो मेरे अज़ीज़ों, जैसे कि आप सब जानते हैं, पाकिस्तान में जड़ावाला के शहर में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ और जिसमें तकरीबन 21 चर्चेस को नज़र आतिश किया गया और बहुत सारे हमारे मसीही ख़ानदानों को अपना घर छोड़कर वहाँ से दूसरी जगह पर पनाह लेनी पड़ी और उसकी वजह से बहुत सारे ख़ानदानों का बहुत नुकसान हुआ। चर्चों को जला दिया गया और उसके बाद लोगों के घरों को जला दिया गया। लेकिन अज़ीज़ों, ये सब बातें खुदा के कलाम के मुताबिक पूरी हो रही हैं, क्योंकि हम सब को पता है कि खुदावंद बहुत जल्द आसमान से बड़े जलाल के साथ और मुकर्रर फरिश्तों के साथ अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को लेने के लिए आ रहे हैं और ये यीशु के आने की निशानियां हैं। तो हमारी दुआ है जड़ावाले के सारे लोगों के लिए, उस एरिए के लिए, हम बाइबल बिलीवर चर्च मिनिस्ट्री की तरफ से हम उनके लिए दुआ करते हैं, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है यूहन्ना की अंजील 14वें बाब में कि मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए जाता हूँ। और जैसे कि मत्ती की अंजील उसके 5वें चैप्टर में अभी हमने पढ़ा, खुदा के कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक है वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। हालेलुया। हमारा ईमान है कि हमारे लोग जो जड़ावाला में और दूसरे जो करीब करीब एरिया में हैं, जो आज दुख में हैं, गमगीन हैं, लेकिन खुदा का कलाम तसल्ली देता है। खुदा के कलाम में लिखा है मुबारक है। और मेरे अज़ीज़ों, मुबारक होना, हम किसी को जब मुबारक कहते हैं तो एक बड़ी शर्फ की बात होती है, बड़ी खुशी का मकाम होता है, क्योंकि जो यीशु की खातर सताए जाते हैं वो मुबारक हैं और खुदा उनको बरकत देता है, उनको बहाल करता है, उनकी रहनुमाई करता है। आगे जाकर लिखा मुबारक है वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। मुबारक है वो जो रासबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक है वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मेरे अज़ीज़ों, रहम दिल होना बहुत ज़रूरी है। जब हम एक दूसरे को सताते हैं, तंग करते हैं, तो खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी में पूरा नहीं होता। जब हम एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, एक दूसरे की तरक्की के लिए, एक दूसरे की भलाई के लिए दुआ करते हैं, तो फिर हम मुबारक ठहरते हैं। और खुदा के कलाम मुक़द्दस में लिखा है, मुबारक है वो जो रासबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक है वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदावंद को देखेंगे। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक है वो जो रासबाजी के सबब से सिताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। हालेलुया। मसीही होने की वजह से जो सताए जाते हैं वो मुबारक हैं, क्योंकि ये कलाम उनकी ज़िंदगी में पूरा होता है। दुनिया की तरह हमने उदास नहीं होना।
इंसान होते हुए हम उदास हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन खुदा का कलाम कहता है जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए दुआ करो, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा एक बड़ा अजर है। मेरे अजीज़ों, जितने भी अजीज़ पाकिस्तान में या पाकिस्तान के बाहर दूसरे मुल्कों में जो भी खुदा के लोग सताए जाते हैं, उनको खुदा एक बड़ा सिला देता है। हालेलुया। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, जब मेरे सबब से लोग तुम पर लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत ना हक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे। हालेलुया। देखिए, ये खुदा का कलाम है। जब मेरे सबब से, जब आपके नाम के आगे मसीही लिखा है, जब आप मसीह के लोग हैं, जब मसीह के नाम से आपको सताया जाता है, तंग किया जाता है, तो खुदा की नज़र में ये बहुत उत्तम बात है, ये बहुत पाकीज़ा बात है, क्योंकि खुदावंद ने खुद फरमाया है, जब मेरे सबब से लोग तुम पर लान तान करेंगे, लोग बुरी बातें करेंगे, लोग सताएंगे, लोग घर जलाएंगे, लोग तुम्हें अजियतें देंगे, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत ना हक, यानी कि आपने कोई कसूर नहीं भी किया, फिर भी आपके ऊपर वो कोई ना कोई इल्ज़ाम लगाते हैं, तो कलाम में लिखा है तुम मुबारक हो। हालेलुया। और कलाम में यहाँ पर हम पढ़ते हैं, और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत ना हक कहेंगे, तो तुम मुबारक होना। तुम क्या होना? मुबारक होना। मेरे अजीज़ों, वो लोग जो खुदावंद के लिए सताए जाते हैं वो मुबारक हैं। कलाम में लिखा उनका एक बड़ा अजर है। जब खुदावंद बड़े जलाल के साथ आसमान से और मुकर्रब फरिश्तों के साथ आएगा, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है वो जो ज़मीन पर उसके लिए सताए जाते हैं, उसके नाम की खातिर सताए जाते हैं, वो सारे बादलों पर उड़कर खुदावंद का इस्तकबाल करेंगे। हालेलुया। हमारे पास उम्मीद है, दुनिया के पास उम्मीद नहीं है, दुनिया के लोगों के पास इत्मीनान नहीं है, लेकिन मेरे और आपके पास उम्मीद है। अगर कोई हमें सताएगा, अगर कोई हमें तंग करेगा, अगर कोई हमें बुरी बातें कहेगा, तो उसके लिए हमें अजर मिलेगा। हम मुबारक हैं। हालेलुया। कितनी अजीम बात खुदा के कलाम में लिखी है। मुबारक हैं आप लोग। आपको मसीही होने की वजह से सताया जाता है, घर जलाए जाते हैं, उनके चर्चेस जलाए जाते हैं, वो मुबारक लोग हैं। खुदा की नज़र में उनके लिए बड़ा अजर है। कलाम में लिखा वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। और फिर खुदा के कलाम में लिखा है खुशी करना और नहायत क्या होना? क्यों जी? खुशी करना और नहायत, ये तो नहीं कि मत्थियाँ ते कालियाँ पट्टियाँ बनना, ये तो नहीं लिखा। घरों में काले झंडे लगाना, ये तो नहीं लिखा। खुदा का कलाम इस दुनिया के हम शक्ल होने का नाम नहीं। कलाम में लिखा है इस जहाँ के हम शक्ल ना बनो, अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर लिखा है जब कोई सताए, जब कोई तंग करे, जब कोई मारे, जब कोई झूठा इल्ज़ाम लगाए, तो खुश होना। और फिर लिखा है नहायत शादमान होना। कलाम मुकद्दस में हम क्या पढ़ते हैं? मत्ती की इंजील 5वें चैप्टर में लिखा है खुशी करना और नहायत शादमान होना। क्यों जी? मेरी बात समझ रहे हैं आप? खुदा का कलाम समझ रहे हैं? क्या करना है? खुशी करना और नहायत शादमान, रोना नहीं। ठीक है, इंसान होते हुए हम जब खुदा के कलाम से दूर होते परेशान हो जाते हैं। इंसान होते हुए हम छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं, लेकिन जब कोई ईमानदार खुदा के कलाम पर, उसकी बातों पर अमल करता है, तो पिछले इतवार में भी हमने खुदा के कलाम में सीखा, खुदा उनके कलाम में लिखा है खुश रहो। मैं तुम्हें कहता हूँ क्या रहो? खुश रहो। हर बात में शुक्रगुजारी करो। खुदावंद की यही मर्ज़ी है, हम हर बात में, हर हालात में, हर जैसे भी हालात क्यों ना हो जाए,
ہم نے خوش رہنا ہے۔ ہاللیلویا۔ کلام میں لکھا ہے میں ہمیشہ اپنے خداوند میں کیا رہوں گا؟ خوش رہوں گا سدا۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا کیا ہے؟ بڑا اجر ہے۔ کلام میں لکھا ہے تمہارا اجر بڑا ہے۔ ہاللیلویا۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ جب آپ کو کوئی ستائے، آپ کو تنگ کرے، آپ کے متعلق بری باتیں کرے، آپ کے اوپر جھوٹے الزام لگائے، آپ کو گھر جلا دے، آپ کے چرچز جلا دے آپ کے، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ نہایت شادمان ہونا اور خوشی منانا، اور یہ تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ ہاللیلویا۔ کیوں جی؟ ہمارا خدا کا کلام دیکھ لیں، دنیا سے وکھرا ہی ہے۔ دنیا مشکل وقت میں روتی ہے، چلاتی ہے، آہیں بھرتی ہے، لیکن خدا کا کلام یہاں پر مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے کہ خوش ہونا تمہارے لیے بڑا اجر ہے، نہایت شادمان ہونا۔ خدا کا کلام اس جہاں کے ہم شکل ہونے کا ہمیں نہیں بتاتا، بلکہ یہ بتاتا ہے کہ اگر میرے آنے تک تم دکھ اٹھاؤ گے تو تمہیں ایک جلالی آسمانی شہر میں لے جاؤں گا۔ تو خدا کے کلام میں لکھا ہے، ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں خوشی کرنا اور نہایت کیوں ہونا؟ اس لیے کہ میری خاطر تم کو ستایا گیا ہے، میری خاطر تم کو تنگ کیا گیا ہے، میری خاطر تم کو طرح طرح کے تمہارے اوپر الزام لگائے گئے ہیں، یہ میری خاطر تم پر ہو رہا ہے۔ اس لیے خوش ہونا، نہایت شادمان ہونا، یہ تمہارے آپ کے لیے اور میرے لیے ایک بڑا اجر ہے۔ ہاللیلویا۔ تو خدا کے پاک کلام میں یہاں پر لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں ہم، کیونکہ آسمان پر تمہارا بڑا اجر ہے، اس لیے لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا۔ ہاللیلویا۔ جب ہم مسیحی ہونے کی وجہ سے ستائے جاتے ہیں، تنگ کیے جاتے ہیں، تو ہم نے خوش ہونا ہے، کیونکہ ہماری نظریں اس شہر کی طرف ہیں، ہماری نظریں ہمیشہ کی زندگی کی طرف ہیں، ہماری نظریں دنیاوی چیزوں کی طرف نہیں ہیں، ہماری نظریں زمین کی چیزوں کی طرف نہیں ہیں۔ ہم نے اس لیے خوش ہونا ہے کہ اگر ہم یسوع کے لیے ستائے جاتے ہیں، تنگ کیے جاتے ہیں، تو ہمارا اجر کیا ہے کہ خدا ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشے گا۔ ہاللیلویا۔ خدا ہماری کمزوری میں زور بخشے گا، خدا ہمیں اطمینان دے گا، خدا ہمیں برکت دے گا۔ آئیے خدا کے پاک کلام میں ایک اور حوالہ پڑھتے ہیں، رومیو 8 باب اور اس کی 31ویں آیت۔ رومیو 8 باب اور اس کی 31ویں آیت میں ہم خدا کا کلام پڑھتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام یہاں پر ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ ہاں جی، رومیو 8 باب اور اس کی 31ویں آیت۔ ہاں جی، حنابا جی سے درخواست ہے کہ وہ سامنے آئے اور خدا کا کلام پڑھے۔ میرے سب کو سلام۔ میسا نکالے رومیو اس کا 8 باب اور اس کی 31 آیت سے۔ بس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں؟ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالہ کر دیا، وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا؟ خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا؟ خدا وہ ہے جو اس کو راست باز ٹھہراتا ہے، کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے بھی جی اٹھا اور خدا کی دائنی طرف ہے اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار؟ چنانچہ لکھا ہے کہ ہم تیری خاطر دن بھر جان سے مارے جاتے ہیں، ہم تو ذبح ہونے والی بھیڑوں کے برابر گنے گئے۔ آمین۔ میرے عزیزو، یہاں پر ہم نے خدا کے کلام میں سیکھا، پس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں؟
اگر خدا ہماری طرف ہے تو پھر کون مخالف ہے؟ ہاللیلویا۔ اگر خدا آپ کی طرف ہے تو کلام مقدس میں لکھا ہے جب ہماری روشیں خدا کو پسند آ جاتی ہیں تو وہ ہمارے دشمنوں کو بھی دوست بنا دیتا ہے۔ پھر ہم نے کلام میں سیکھا ہمیں مسیح کی محبت سے کون سی چیز جدا کرے گی؟ کیا ہم نے پڑھا؟ مصیبت، تنگی، کال، ننگا پن، تلوار، ظلم۔ میرے عزیزو، جس کی زندگی میں یسوع مسیح ہے اس کے لیے یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں۔ اس کے سامنے ایک بہت بڑی فتح کا نشان ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو ہمیشہ کی زندگی مل گئی۔ بس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں؟ اگر خدا ہماری طرف ہے تو پھر کون مخالف ہے؟ جب آپ کی زندگی میں یسوع ہے، جب آپ کی زندگی میں کلام ہے، تو دنیا کی کوئی قوت آپ کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ دیکھو اسرائیل کا محافظ نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، بہت ضروری بات ہے کہ ہم اپنی زندگی خدا کے کلام کے مطابق بسر کریں، اور جب ہم اپنی زندگی خدا کے کلام کے مطابق بسر کریں گے تو پھر یہ دنیا کی مشکلاتیں، دنیا کی پریشانیاں، یہ جو ظلم ہے، یہ جو کال ہے، یہ جو اور چیزیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں، ہمیں یسوع کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی۔ یہ تکلیفیں، یہ مشکلات، یہ پریشانیاں چند روزہ کی ہیں، لیکن جب خدا کے لوگ خدا کے بڑے جلال میں اس آسمانی شہر میں داخل ہو جائیں گے، کلام مقدس میں لکھا ہے وہاں نہ رونا ہے، نہ آنسو ہیں، نہ وہاں پر کوئی تکلیف ہے، بلکہ خدا کے لوگ خدا کے ساتھ بیٹھیں گے اور خداوند کے ساتھ ہمیشہ شادمان ہوں گے اور خدا کی عظیم اور خدا کی قربت میں رہیں گے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، ہم نے ہمیشہ اپنے خداوند کو سامنے رکھنا ہے۔ ہمیشہ خدا کے ساتھ رہیے، ہمیشہ خدا کے کلام پر عمل کیجیے، اپنی زندگی خدا کو دیجیے، اس کے کلام پر، اس کی باتوں پر عمل کیجیے۔ وہ آپ کو برکت دے گا، وہ آپ کی رہنمائی کرے گا، وہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ میرے عزیزو، آپ کا یسوع زندہ یسوع ہے۔ آپ کے خداوند نے موت اور قبر پر فتح پائی ہے۔ آپ کا خدا بڑے بڑے جلال کے ساتھ آپ کو لینے کے لیے آسمان سے جلد آ رہا ہے۔ اس لیے آپ پریشان نہ ہوں، آپ دکھی نہ ہوں، آپ مشکلات میں ڈرے نہیں، بلکہ خدا کے کلام پر اور خدا کی باتوں پر عمل کریں۔ خدا آپ کو برکت دے گا، خدا آپ کی ضروریات کو پورا کرے گا۔ خداوند جو اطمینان کا چشمہ ہے، اور جس کے کلام میں یوحنا کی انجیل اور اس کے 14ویں باب میں لکھا ہے میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں۔ ہاللیلویا۔ خداوند ہے جو وفادار خدا ہے۔ اگر ہم اپنے خاندانوں میں برکت چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی کالونیوں میں، اپنے شہروں میں برکت چاہتے ہیں، تو دعا کیا کیجیے، کلام پڑھیں، دعا کریں، خدا کے ساتھ وفاداری سے چلیں۔ خدا آپ کے ملک کو برکت دے گا، خدا آپ کے شہروں کو برکت دے گا، خدا آپ کی ضروریات کو پورا کرے گا، آپ کے ملک بحال ہوں گے، آپ کے ملکوں کو خدا برکت دے گا اور کسی بھی چیز کی کمی نہیں آنے دے گا۔ تو اس لیے خدا کے کلام مقدس میں یہاں پر ہم پڑھتے ہیں کہ جب ہم خداوند کے ساتھ چلتے ہیں، یہ دکھوں کا راستہ ہے، یہ سکڑا راستہ ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے اس میں داخل ہونے والے کم ہیں، لیکن جو زندگی میں وفاداری سے چلتے ہیں، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ میرے عزیزو، زندگی کا تاج یسوع کے پاس ہے۔ اس زمین پر
دکھ ہے، بیماریاں ہیں، مشکلاتیں ہیں، لوٹ ہے، اور بہت سارے ابلیس کے جو لوگ ہیں وہ ابلیس کے ذریعے ہمیں ستاتے ہیں، لیکن جب ہماری نظریں صلیب پر ہوں گی، کلام کے مطابق ہم چلیں گے، خدا کے حکم کے مطابق چلیں گے، تو خدا مجھے اور آپ کو برکت دے گا۔ ہاللیلویہ۔ تو اس لیے خداوند میں بڑھتے چلے جانا ہے۔ آئیے ایک اور حوالہ خدا کے کلام مقدس میں پڑھتے ہیں، یوحنا 15 باب۔ یہاں سے ہم خدا کا کلام پڑھتے ہیں اور یہاں پہ ہم سیکھتے ہیں۔ ہاں جی، سارا بجی آئے اور خدا کا کلام پڑھے۔ یوحنا کی انجیل اور اس کا 15 باب، اس کی 18 ایسے ہم خدا کا کلام۔ میرے ساتھ اسلام حصہ نکالیے یوحنا کی انجیل اس کا 15 باب اور اس کی 18 آیت ہم پڑھیں گے۔ اگر دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے تو تم جانتے ہو کہ تم سے پہلے مجھ سے عداوت رکھی۔ اگر تم دنیا کے ہوتے تو دنیا اپنوں کو عزیز رکھتی، لیکن چونکہ تم دنیا کے نہیں بلکہ میں نے تم کو دنیا میں سے چن لیا، اس واسطے دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے۔ جو بات میں نے تم سے کہی تھی اسے یاد رکھو کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا۔ اگر انہوں نے مجھے ستایا تو تمہیں بھی ستائیں گے، اگر انہوں نے میری بات پر عمل کیا تو تمہاری بات پر بھی عمل کریں گے، لیکن یہ سب کچھ وہ میرے نام کے سبب سے تمہارے ساتھ کریں گے، کیونکہ وہ میرے بھیجنے والوں کو نہیں جانتے۔ اگر میں نہ آتا اور ان سے کلام نہ کرتا تو وہ گناہ گار نہ ٹھہرتے، لیکن اب ان کے پاس اس گناہ کا عذر نہیں۔ جو مجھ سے عداوت رکھتا ہے وہ میرے باپ سے بھی عداوت رکھتا ہے۔ اگر میں ان میں وہ کام نہیں کرتا جو کسی دوسرے نے انہیں کیے تھے تو وہ گناہ گار نہ ٹھہرتے، مگر اب تو انہوں نے مجھے اور میرے باپ دونوں کو دیکھا اور دونوں سے عداوت رکھی۔ لیکن یہ اس لیے ہوا کہ وہ قول پورا ہو جو اس نے شریعت میں لکھا ہے کہ انہوں نے مجھ سے مفت عداوت رکھی۔ لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی روح حق جو باپ سے صادق ہوتا ہے، تو وہ میری گواہی دے گا اور تم بھی گواہ ہو کیونکہ شروع سے میرے ساتھ ہو۔ آمین۔ کلام مقدس میں پڑھے اور سنی جان کو ہاتھ کرو۔ آمین آمین۔ لے جاؤ۔ ہاللیلویہ۔ یہاں پر ہم نے خدا کے کلام مقدس میں سے سیکھا، اگر دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے تو تم جانتے ہو کہ اس نے تم سے پہلے مجھ سے بھی عداوت رکھی۔ اگر تم دنیا کے ہوتے تو دنیا اپنوں کو عزیز رکھتی ہے، لیکن چونکہ تم دنیا کے نہیں بلکہ میں نے تم کو دنیا میں سے چن لیا ہے، اس لیے دنیا آپ سے عداوت رکھتی ہے، کیونکہ یسوع نے دنیا میں سے آپ کو چن لیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے، یہاں پر ہم آگے جا کے پڑھتے ہیں، جو بات میں نے تم سے کہی تھی اسے یاد رکھو کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا۔ اگر انہوں نے مجھے ستایا تو تمہیں بھی کیا کریں گے؟ ستائیں گے۔ اور ہم نے متی کی انجیل میں کیا پڑھا؟ تمہارے لیے بڑا اجر ہے، تم مبارک ہو، تم مسیحی ہونے کی وجہ سے ستائے گئے ہو، مسیحی ہونے کی وجہ سے تم پر بری باتیں لان تان کی جاتی ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے تم مبارک ہو، تمہارا اجر بڑا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے جب کوئی تمہیں ستائے، خوش ہونا اور نہایت شادمان ہونا، یہ تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ تو یہاں پر بھی خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے دنیا اپنوں کو عزیز رکھتی ہے، کیونکہ ہم دنیا میں سے خدا نے چن لیا ہے۔ خدا نے آپ کو دنیا میں سے چن لیا ہے، اس لیے دنیا آپ سے عداوت رکھتی ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، ہم نے پریشان نہیں ہونا، ہم نے جان دینے تک خدا کے ساتھ وفاداری سے چلنا ہے، اور جب ہم وفاداری سے چلیں گے تو خدا ہمیں برکت دے گا، خدا ہماری رہنمائی کرے گا۔
لکھا کہ میں نے تمہیں دنیا سے چن لیا ہے. خداوند نے اپنے لوگوں کو اس دنیا میں سے چن لیا ہے. اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے گھبرانا نہیں. ہم نے اپنی نظریں یسوع کی طرف، اس کی صلیب کی طرف اور اس کے کلام کی طرف لگانی ہے. وہ بڑے جلال کے ساتھ آسمان سے مقرر فرشتوں کے ساتھ آ رہا ہے، اور یہ جو آپ ستائے جاتے ہیں، تنگ کرنے جاتے ہیں، یہ ایک یسوع کے آنے کی نشانیاں ہیں. اس لیے کلام میں لکھا ہے نہایت شادمان ہونا اور خوش ہونا، کیونکہ تمہارا ایک بڑا اجر تمہیں ملنے والا ہے. اس لیے بائبل بلیور چرچ منسٹری کی کوائر اور کلیسیا، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ خداوند میں مضبوط ہو جائیں. جتنا زیادہ آپ خداوند میں مضبوط ہوں گے، خدا کے کلام میں مضبوط ہوں گے، اتنی زیادہ خدا آپ کو برکت دے گا. میں تمام مسیحی لوگوں کو بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ دعا میں، کلام میں آگے بڑھیں، اپنی زندگیاں خدا کے کلام کے مطابق بسر کریں. میں نوجوان بیٹے اور بیٹیوں سے بھی درخواست کرتا ہوں، نوجوانی کے ایام میں دعا کریں، کلام پڑھیں اور خدا کے ساتھ وفاداری سے چلیں. خدا آپ کو سر بلندیوں پر لے جائے گا. خدا آپ کے دل کی مرادیں پوری کر دے گا. خدا آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں آنے دے گا. اس لیے اپنی نگاہیں خداوند کی طرف رکھیے اور اس زمین پر پاکیزہ زندگی بسر کریے. اس زمین پر سچائی سے چلیے، پاکیزگی سے چلیے. وہ خدا آپ کو برکت دے گا، آپ کے دل کی مرادیں پوری کرے گا اور آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں آنے دے گا. ہاللیلویہ. اس لیے میرے عزیزو، جتنے بہن بھائی دیکھ رہے ہیں، جو یہاں پہ چرچ کے اندر بیٹھے ہیں، میری ان سب سے درخواست ہے، اپنا دل یسوع کو دیجیے. خداوند کی وفادار بھیڑ بن جائیے. خداوند کے ساتھ ساتھ چلتے چلے جائیے. ابھی ہم نے رومیو 8:31 میں پڑھا کہ ہمیں یسوع کی محبت سے کوئی چیز جدا نہیں کر سکتی، لیکن یسوع کی محبت میری اور آپ کی زندگی میں اس وقت مضبوط ہوگی جب ہم خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے. جب ہمارا کردار، ہمارا بول چال، ہمارا اٹھنا بیٹھنا خدا کے کلام کے مطابق ہوگا. جب ہم اس جہاں کے ہم شکل نہیں ہوں گے، جب ہم اپنی زندگی خدا کے ساتھ گزاریں گے، تو میرے عزیزو، خدا آپ کے دل کی مرادیں پوری کرے گا. آپ کے پاس گھر نہیں، خدا آپ کو اچھا گھر دے گا. آپ کے پاس اچھی جاب نہیں، خدا آپ کو اچھی جاب دے گا. وہ آپ کے پاس اگر جو بھی چیزوں کی کمی ہے، خاندانی مسئلے مسائل ہیں، تو خداوند وہ سب مسئلے مسائلوں کو دور کر دے گا. صرف ضروری ہے کہ توبہ کیجئے، یسوع کے قدموں میں آئیے، اس کے کلام پر، اس کی باتوں پر عمل کیجئے. خداوند آپ کو برکت دے. آپ کے ملک کو، آپ کے شہر کو، آپ کے محلے کو خدا برکت دے. آپ کے خاندان کو خدا برکت دے. اور خداوند کا آسمان جو ایک اچھا خزانہ ہے آپ کے اوپر کھلا رہے. آئیے دعا کرتے ہیں. آسمانی خدا، لشکروں کے رب، ہم تیرے زندگی بخش کلام کے لیے تیرا دل سے شکر گزاری کرتے ہیں. آسمانی خدا، ہم سب کو فضل بخش کہ ہم مشکلات سے نہ ڈریں، بلکہ ہم اپنی نگاہیں تیری طرف رکھیں. آسمانی خدا، تیرے حضور دعا کرتے ہیں، جتنے بھی عزیزوں نے اس میسج کو سنا ہے، کلام کو سنا ہے، خدا ان کو برکت دے. خدا اسی طرح PPC چینل کے لیے میں برکت کی دعا کرتا ہوں. بھائی طارق شاکر کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں. ان کی ساری خدمت کے لیے خدا میں برکت کی دعا کرتا ہوں. اور خدا نے سارے چرچ کے لیے، بائبل بلیور چرچ کے لیے خدا میں برکت کی دعا کرتا ہوں. خدا یہ سب کچھ تیرا ہے، یہ بلڈنگ تیری ہے. اور خدا میں ساری حاضر جماعت کے لیے جتنے بھی چرچ کے اندر موجود ہیں، خدا ان میں برکت کی دعا کرتا ہوں. آسمانی خدا تو اپنے لوگوں کو برکت دے، رہنمائی کر. آسمانی خدا تیرے لوگ تجھ میں، تیرے کلام میں ہمیشہ بڑھیں اور ترقی کریں. آسمانی خدا، میں کوائر کے لیے میں تیرا شکر کرتا ہوں، جنہوں نے آج پرستش کی ہے، جنہوں نے ساز بجا کر خداوند اپنے ہونٹوں کی قربانی تیرے حضور پیش کی ہے. خدا ان کو برکت دے. خدا
हमारे मुल्क को बरकत दे खुदावंद, गवर्नमेंट को बरकत दे खुदावंद, पुलिस को खुदावंद, सिक्योरिटी एजेंसीज को बरकत दे खुदा, आलमगीर कलीसिया को, बनी इसराइल कौम, इसराइल, यरूशलेम को बरकत दे, मुक़द्दसीन को बरकत दे, तमाम चर्चों को, तमाम कलीसियों को खुदा तू कसरत से बरकत दे। तेरा फजल हाथ तमाम कलीसियों पर, चर्चों पर हो खुदा, अपने लोगों को बड़ी बरकत दे, रहनुमाई कर खुदा, और हमें फजल बख्श, हम जान देने तक तेरे साथ वफादार रहें, तेरे कलाम पर अमल करें और दूसरों तक भी तेरे कलाम को लेके जाएं। सारा जलाल तुझे मिले खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन।